بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے متعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنے نبوت اور معجزات کا اعلان فرماتے ہوئے یہ تقریر بیان فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے. ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49. ترجمہ کنز الایمان. اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لاتے ہو. آیت سے معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات، جن میں سے ہیں مٹی کے پرندے بنانا، اور پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. دوسرا مادرزاد اندھوں کو شفا دینا. تیسرا مردوں کو زندہ کرنا. اور چوتھا جو کچھ کھایا یا چھپایا اسے بتا دینا. مٹی کے پرندے بنانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چمگادڑ کو بنایا کرتے تھے مٹی سے، اور اس چمگادڑ کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دوسرے پرندوں سے مختلف ہے، جیسے اس کے دانت ہوتے ہیں اور یہ آدمیوں کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ پروں کے بجائے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ بچے بھی پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ لوگ اس پرندے کو دیکھتے رہتے تھے تو یہ اڑتا رہتا تھا، اور جب یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو پھر یہ گر کر مر جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی بنائی گئی تخلیق میں فرق رہے اور امتیاز باقی رہے. دوسرا معجزہ ہے مادرزاد اندھوں کو شفا دینا. روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 50 اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، اس شرط پر کہ آپ لوگ ایمان لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ ہے زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب سے پہلے آپ نے اپنے دوست عازر کو زندہ فرمایا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دوست عازر جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا اور بتایا کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ تشریف لے آئیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچتے ہوئے 3 دن لگ جاتے. پھر جب آپ اپنے دوست کی قبر پر پہنچے اور ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو گئے، اور پھر زندہ ہونے کے بعد وہ صاحب اولاد بھی ہوئے اور بہت جیے پھر وہ. آپ کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے بڑھیا کے بیٹے کو زندہ فرمایا. اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کا جنازہ جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کا گزر ہوا. آپ نے جب ان کو دیکھا تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تو پھر وہ زندہ ہو گیا، اپنے لباس پہنا اور چرپائی اٹھا کر اپنے گھر آ گیا، اور پھر وہ بھی کئی برس جیے اور اس کے بعد ان کی بھی اولادیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لڑکی کو بھی زندہ فرمایا. وہ لڑکی مر گئی تھی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور وہ بھی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ بھی بہت جی اور پھر اس کی بھی اولادیں ہوئی. جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تینوں معجزات دیکھے کہ آپ نے کس طرح ان تینوں کو زندہ فرمایا تو ان کمبختوں نے کہا کہ یہ تو زندہ تھے، بس ایسے ہی سونے کا ناٹک کر رہے تھے، تو اب آپ کسی ایسے کو زندہ فرمائیں جس کا انتقال ہوئے کئی برس گزر چکے ہوں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ان کے انتقال کو تو 4000 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، تو میں ان کو زندہ فرما دیتا ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا قیامت آ چکی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے آپ پر ایمان لائے اور پھر قبر میں واپس تشریف لے گئے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی چھپایا بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا. تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مدرسے آیا کرتے تھے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے جو کچھ بھی ان کے گھر والوں نے چھپا کے رکھا ہوتا تھا. پھر جب وہ جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھتے تو وہ لوگ پوچھتے کہ آپ کو کس نے بتایا. تو پھر وہ لوگ بتا دیا کرتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. تو پھر ان لوگوں نے پریشان ہو کر اپنے بچوں سے کہا اور جھوٹ بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے اور آپ لوگ ان سے دور رہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے بنی اسرائیل پہنچے اور کہا کہ یہ بچے کہاں ہیں. تو ان شریروں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اس کمرے میں کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کمرے میں اپنے بچوں کو بند کر کے رکھا ہوا تھا. تو ان شریروں نے کہہ دیا کہ اس میں تو سور بند ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر سور ہی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب ان لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو پھر وہاں پر واقعی وہ سور میں تبدیل ہو چکے تھے بچے. پھر جب ان لوگوں کو اس بات پر بہت غصہ چڑھا اور پھر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو پھر اپنی والدہ ماجدہ کو لے کر آپ مصر ہجرت فرما لی اور پھر اس طرح آپ ان شریروں کے شر سے محفوظ رہے. اس واقعے سے ہمیں بہت سارے نقطۂ ہدایت ملتے ہیں. جس طرح سب سے پہلے ہمیں معجزے کی تصدیق حاصل ہوتی ہے. ویسے تو ہم بارہا معجزے کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں, لیکن معجزہ ہم اسے کہتے ہیں جس کا ظہور انبیاء کرام سے ہو اور جو عقل میں نہ آئے اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام فعل جس کے متعلق میں نے آپ کو بھی بتایا وہ سارے عقل کو عاجز کر دینے والے تھے. تو پھر یہ معجزات ہیں. دوسری بات کہ ہمیں انبیاء کرام یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یا کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے. جس طرح ان شریروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا تو پھر ان کو نتیجہ یہ ملا کہ ان کے بچے سور میں ہی تبدیل ہو گئے. تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آیت میں ایک لفظ کی بار بار تکرار ہے اور وہ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, یعنی اللہ کے حکم سے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزات کر رہے ہیں, نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ جتنے بھی نبی یا اولیاء کرام ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں, تو پھر ان کو اجازت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, صلاحیت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, تو پھر کیوں کہ یہ شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, آمین. ہمارے چینل کو لائک کریے, سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ سب سے پہلے متعارف ہو چکیں. شکریہ.